تعلق ہے ڈاکٹر توقیر کا، نمبر ایک ان کا کوئی واسطہ پریکٹیکلی تھیریٹیکلی نہیں بنتا کسی بھی ایسی انویسٹیگیشن سے یا ایسی رپورٹ سے، تو ان کا جانا بنتا نہیں۔ اور تیسری بات سب سے اہم وہ یہ ہے کہ ہم پاکستان مسلم لیگ نون والے یہ سمجھتے ہیں، اور خاص طور پہ وہ پرنسپل سیکرٹری جو کہ بہت سی چیف منسٹر کی چیزوں کو مطلب چلاتے ہیں اور نظام کو امپلیمنٹ کرتے ہیں ان کے بہاف پہ، ان کے کہنے پہ، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ایک بائس ٹیم ہے، ایف آئی اے کی ٹیم ہے، وہ بائس ٹیم ہے جس کو رحمان ملک صاحب نے خود بنایا تاکہ ایک ایسے نظام کو تہ و بالا کیا جائے۔ آئی ایس آئی نے کی ہے نا انویسٹیگیشن، انصار عباسی صاحب نے لکھا ہے، ٹھیک ہے، آپ آئی ایس آئی کو ٹرسٹ کرتی ہیں؟ میں کرتا ہوں، آپ بھی کرتی ہیں، جو ان کی رپورٹ ہے اس پہ اس کو امپلیمنٹ کر دیں، نہ ہم کرتے ہیں نہ آپ کریں۔ اس کا حل کیا ہے؟ حل یہ ہے کہ آئی ایس آئی کی انویسٹیگیشن موجود ہے۔ اگر میں سمپل ایک جملہ کہہ کے اس کو ختم کروں گا کہ اگر آئی ایس آئی نے اس کو واؤچ کیا ہے، جس کو ہم بھی مانتے ہیں یہ بھی مانتے ہیں، آئی ایس آئی انہی کا ادارہ نا، فیڈرل گورنمنٹ کے انڈر ہے، آئی ایس آئی کوئی مطلب اسمان سے تو نہیں آئی ہوئی، پاکستان گورنمنٹ کا ادارہ ہے، انہوں نے ان کے فیڈرل گورنمنٹ نے کیا ہے، تو جب انہوں نے انویسٹیگیشن کر لی ہے آپ ان کی انویسٹیگیشن مان لیں، اگر نہیں مان رہا ہے تو ان سے ری انویسٹیگیٹ کرا لیں تاکہ تمام فریق جو ہیں وہ ان کو سکون ہو کہ جناب باعث نہیں ہے یہ انویسٹیگیشن۔ اچھا، میں ڈاکٹر سامیہ کی طرف جانے سے پہلے آپ سے پوچھوں گا کہ آپ ایگری کرتی ہیں اس بات سے؟ دیکھیں میرا سوال وہی کا وہی نہیں، آپ سی ایم جو ہے وہ اتنا پاورفل ہے، پھر وہی بات میں ایک کام کہہ رہی ہوں، اگر میں ایم پی اے ہوں، اگر مجھے کسی جگہ پہ کسی جگہ نومینیٹ کیا جاتا ہے کسی انویسٹیگیشن میں اور مجھے کہا جاتا ہے کہ آپ آ کے اپنا جواب دیں، پرسنل ایکسپلینیشن ہی کہہ لیں اس کو کہ آپ آ کے دیں، تو کیا میری ایز اے پاکستانی یا ایم پی ہونے کی یہ ڈیوٹی نہیں کہ میں جا کے وہاں پہ ایکسپلینیشن دوں؟ یہ کیا بات ہے؟ نہیں، ٹرسٹ کی تو بات ہی نہیں ہے، ایک ٹیم آئی اور ٹیم آ کے آپ کو انویسٹیگیٹ کر رہی ہے اور آپ کہتے ہیں کہ ہم اتنے پاورفل ہیں، یہ بندے دو ہم ہینڈ اوور نہیں کریں گے، اس کے پیچھے آپ خود سوچیں کہ کیا سازش ہے؟ یہ بتا دیں جی، آپ کو آئی سی پہ بات ہے، لیکن اگر ایک انویسٹیگیشن گورنمنٹ کی طرف اگر وہ امپلیمنٹیشن آئی ایس ای کی رپورٹ پہ کر دیں گے تو پھر تو آپ کے پھر ان کے بہت سارے لوگوں کو اندر ہونا پڑے گا، آپ دوبارہ انویسٹیگیٹ کروا لیں ان سے۔ آپ کا ذیلی ادارہ ہے، میری بہن عرضی ہے، آپ نے کہا کہ آپ آئی ایس اے پہ اعتبار کرتی ہیں، میں بھی کرتا ہوں، دو فریق ہیں، پاکستان مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی، دونوں فریق یہ کہتے ہیں کہ ہمیں آپ پہ حسن صاحب اعتبار کرتے ہیں، آپ کا ہم فیصلہ مان لیتے ہیں، اعتبار کا یہ مطلب ہے نا، تو آپ ری انویسٹیگیشن کروا لیں ان سے، آپ لکھ دیں ایک لیٹر ڈی جی آئی ایس آئی کو، پرائم منسٹر صاحب یا پریزیڈنٹ صاحب کہ یہ ایک میٹر ہے، اس کو ری انویسٹیگیٹ کر کے ود ان اے ویک مجھے آپ جواب دے دیں۔ رائٹ، اچھا بات ختم ہو جائے گی۔ ہم یہ ڈاکٹر سامیہ آپ یہ بتائیں کہ اس وقت پاکستان کے اندر بہت زیادہ بڑے سیاسی قتل ہوئے، خان لیاقت علی خان کا قتل ہوا، ایون جنرل ضیاء الحق صاحب مرحوم ان کا بھی ہوا، اس کے بعد ایک جوڈیشل کلنگ ہم ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی ہمارے سامنے آئی، خیر وہ تو اسے ہم جوڈیشل کلنگ کہیں گے، لیکن اس کے بعد محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ اور اس کے علاوہ اور بہت سارے ہمارے سمجھو مختلف پارٹیوں کے جو اہم لوگ تھے وہ ان کے قتل کے واقعات ہوئے، بھٹو تھے، تو ہمیں یہ بھی مطلب ایون محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کا بھی قتل ہوا، اس میں ایون چودھری برادران کی نشاندہی انہوں نے پہلے سے کر دی تھی اور بہت سارے آپ کے لوگوں کو بھی کی۔ اگر ٹائملی ان چیزوں کی انویسٹیگیشن ہو جاتی تو کیا ان چیزوں سے بچا نہیں جا سکتا تھا؟ محترمہ کے قتل سے بھی بچا جا سکتا تھا، جو ان کی شہادت ہوئی، آپ کے جو ہیڈز ہیں ان کی طرف انہوں نے اس وقت اشارہ کیا تھا، آصف علی زرداری صاحب نے خیر بعد میں اس پہ نہیں مزید آگے اس سارے کام کو بڑھایا۔ اگر یہ سارا کام جو ہے اس کی انویسٹیگیشن پراپرلی نہیں ہوگی، چیزوں کی امپلیمنٹیشن نہیں ہوگی، تو بڑی بڑی شخصیات پھر اس طرح منظرنامے سے ہٹتی رہیں گی۔ دیکھیں یہ آج جو واقعہ ہوا ہے یہ آپ کے سوال کا جواب ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا یہ سچویشنز کو اوائڈ کیا جا سکتا تھا؟ آج میں یہ کہہ رہی ہوں کہ یہ انویسٹیگیشن چاہے فیڈریشن کرے اور چاہے پروونشل گورنمنٹ کا اسپیشل برانچ کی کوئی رپورٹ ہے، یہ معاملہ ڈیفیوز ہو گیا ہے بیکاز آف دا میڈیا، یہ میری باٹم لائن ہے۔ اور اب یہ جو کنفیوژن یا کج بیسی میری بات سنیں، نہیں ہوا ہو گیا بلکہ یہ آشکار ہوا ہے، اور اگر یہ واقعی ایسی کوئی چیز ہے اور اگر تو پاکستان کے اندر جس طرح چیزوں کو اگر جسٹس صاحب کی جان بچ گئی موڑا جاتا ہے، مختلف قوتیں کرتی ہیں اور اس طرح کے قتل و غارت گری کرتی ہیں، سیاستدانوں کو دیکھیں میری بات، مجھے بات اور اہم لوگوں کو قتل کرواتی ہیں، تو ان کو تو پھر کیفر کردار تک پہنچنا چاہیے، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ میری بات سن لینا، جس بات کو میں آپ کو سمجھا نہیں پا رہی ہوں وہ یہ ہے
کہ یہ جو قتل ہوئے ہیں جو بھی ان کی وجوہات ہے سب کو اس کے بارے میں پتہ ہے. میں آج کی سچویشن کی اور جسٹس شریف اگر اللہ کے فضل سے وہ اس چیز سے بچ گئے ہیں اور خدا نہ کرے کہ کوئی ایسی سازشوں میں مارا جائے تو یہ ڈیفیوز ہو گئی ہے سچویشن. یہ جو سازش اگر تھی اور اگر ہے اور اگر موجود تھی تو یہ ڈیفیوز ہو گئی ہے. لیکن جو اس کی امپلیمنٹیشن یا جو اس کی سینیریو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ فیڈریشن از ناٹ انجوائنگ, جو میں بات کری ہوں اس کو غور کریں کہ فیڈریشن از ناٹ انجوائنگ کانفیڈنس آف دا پروونسز. آپ سندھ میں دیکھ لیں کون سے مسائل ہیں ایم کیو ایم کے, اس کے میں اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گی. سندھ کے ساتھ فیڈریشن کی نہیں بن رہی. آپ اے این پی پہ جائیں, انہیں لاس آف کانفیڈنس ہو گیا ہے فیڈریشن پہ. اسی طرح اب آپ پنجاب میں یہ ایک نئی سین دیکھ رہے ہیں. بات یہ ہے کہ آنے والا وقت کیا کہہ رہا ہے کہ یہ سارا جو بلڈ اپ ہے, یہ سارا کچھ ہے, یہ کس طرف پوائنٹ کر رہا ہے. کیا زرداری صاحب کے خلاف ہے یہ سارا کچھ؟ کیا فیڈریشن کی گورنمنٹ کی ویکنس ہے یہ ساری؟ اور اس کو سینیریو کو سٹیبلائز کیسے کیا جائے گا؟ آگے ہمارے سامنے کیا آ رہا ہے؟ کیا کوئی مارشل لا لانا چاہ رہا ہے؟ کیا کوئی نیشنل گورنمنٹ لانا چاہ رہا ہے؟ کیا کوئی کچھ اور چاہ رہا ہے؟ اور ہمیں اپنے اندرونی اور بیرونی جتنے بھی دشمن ہیں پاکستان کے, جو بار بار ڈی سٹیبلائز کر کے اس پولیٹیکل گورنمنٹ کو اپنے مقاصد کو پورا کرتا ہے, ان کے خلاف ہم سب کو متحد ہونا چاہیے, چاہے وہ کوئی بھی کیوں نہیں ہے. یہ اگین انٹر پارٹی ایک لڑائی ڈالی گئی ہے. اور یہ یونائٹ ہونے والی بات پہ بھی بات کرتے ہیں. یہاں ایک چھوٹا سا بریک پھر ایک دفعہ لے لیں. ناظرین, یہاں ہمیں ایک دفعہ پھر ایک چھوٹے سے بریک پہ جانا پڑے گا. ہمارے ساتھ رہیے گا, ہماری جو باتوں کا سلسلہ بھی جاری ہے. ملتے ہیں آپ کے ساتھ بریک کے بعد.